اور ایک بات یاد رکھو، زمین پہ کبھی اکڑ کے غرور کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، اس پہ ہمیشہ پیار سے قدم رکھنا چاہیے۔ قومیں در حقیقت وہی ہوتی ہیں جو اپنے ہیروز کو فراموش نہیں کرتی، ان کے ناموں کو دل سے لگائے رکھتی ہیں۔ پاکستان نے بھی ایسے بہت سارے ہیروز پیدا کیے جنہوں نے اپنے خون سے وطن عزیز کے گرد ایسی حدود بنائی جسے دشمن توڑنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ انہی ہیروز کی قربانیوں کو نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے 1965 میں پی ٹی وی کی طرف سے ایک کاوش کی گئی، جس میں بھارتی توپ کا نشانہ بن کر محافظ لاہور کا خطاب پانے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی زندگی کو فلمایا گیا، جنہوں نے اپنی بہادری اور دلیری سے دشمنوں کو چاروں خانے چت کیا۔ 1997 میں آئی ایس پی آر کی جانب سے وطن عزیز کی تحفظ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے میجر عزیز بھٹی کی شہادت پر مبنی ڈرامہ نشان حیدر ریلیز کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد راجہ عزیز بھٹی شہید کی زندگی کے ان تمام تر پہلوؤں کو قوم کے سامنے لانا تھا جن سے وہ ناواقف تھے۔ اس ڈرامے میں ان کا بچپن، ان کی ذاتی زندگی، ملٹری اکیڈمی میں گزرنے والے شب و روز سمیت دیگر چیزیں بڑی خوبصورتی اور تفصیل سے فلمائی گئیں۔ بنیادی طور پر ان ڈراموں کا مقصد اپنے عظیم ہیروز کی قربانی کو سراہنا ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم اس بات کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس تازہ فضا میں ہم جس آزادی سے سانس لے رہے ہیں یہ ان جواں مردوں کی قربانیوں کا صلہ ہے جنہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا تھا۔ 1984 میں اس ڈرامے پر کام شروع کیا گیا، جس کا سب سے مشکل مرحلہ ڈرامے کے مرکزی کردار میجر عزیز بھٹی کے لیے مناسب اور موزوں چہرے کا انتخاب تھا، جس کے لیے اس وقت کے صف اول کے اداکاروں کی فہرست مرتب کی گئی۔ آئی ایس پی آر کو بھیجی جانے والی فہرست، جس میں قوی خان، عابد علی اور فردوس جمال جیسے نامور اداکار شامل تھے جو اپنی منفرد پہچان قائم کیے ہوئے تھے، اس وجہ سے تجویز کیا گیا کہ چونکہ ان اداکاروں کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، لہٰذا دیکھنے والے انہیں عزیز بھٹی کے کردار میں قبول نہیں کریں گے، تو اس کردار کے لیے ایک ایسا شخص چاہیے جس کا قد کاٹ، خد و خال اور آواز کسی نہ کسی طور عزیز بھٹی سے ملتی جلتی ہو۔ چونکہ یہ ڈرامہ پی ٹی وی اور آئی ایس پی آر کے اشتراک سے بن رہا تھا، لہٰذا عزیز بھٹی کے کردار کے لیے ہنگامی بنیادوں پر نئے چہرے کی تلاش شروع ہو گئی۔ اس تلاش میں ایک دن اچانک پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کے جنرل مینیجر نثار حسین کے ذہن میں 24 سالہ خوبرو نوجوان سید ناصر حسین شیرازی کا چہرہ آیا، جو نہ صرف دکھنے میں عزیز بھٹی شہید سے مشابہ تھے بلکہ ان کی آواز بھی عزیز بھٹی سے ملتی جلتی تھی۔ سر، یہ جو لاہور ہے نا، اس کی فضا میں کوئی جادو ہے۔ لاہور ایسے ہی نہیں اپنے پاس کسی کو بلاتا، اس کے دل میں میری جگہ پیدا ہوئی ہے تو اس نے اپنے پاس بلایا۔ ناصر شیرازی ایک صحافی تھے جو پی ٹی وی کے پروگرام ہفتہ رفتہ کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نیوز کاسٹر کی عدم موجودگی میں خبریں بھی پڑھا کرتے تھے۔ ڈرامے کے بارے میں ناصر شیرازی نے بی بی سی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ کس طرح انہیں پی ٹی وی لاہور کے جی ایم نثار حسین نے فون کر کہا کہ وہ انہیں پی ٹی وی کے ایک ڈرامہ میں اہم کردار کے لیے کاسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، جس پر ناصر نے کہا، میرا تو اداکاری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، میں ایک کتاب دوست آدمی ہوں، میرا پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے۔ اس بات پر نثار حسین نے انہیں کچھ دن سوچنے کا کہا۔ کچھ دنوں بعد نثار حسین کی طرف سے ناصر شیرازی کو دوبارہ فون کر کے ان کا ارادہ پوچھا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ اپنے ارادے پر قائم ہے اور ان کا اداکاری کا کوئی ارادہ نہیں۔ نثار حسین نے ناصر شیرازی کو بتایا کہ پی ٹی وی پر ڈرامہ نشان حیدر کے لیے انہیں میجر عزیز بھٹی کا کردار دیا جا رہا ہے، جس پر ناصر شیرازی نے بغیر سوچے سمجھے کہ وہ کیسے اس کردار کو ادا کریں گے قبول کر لیا۔ ان کے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہ تھی کہ وہ اسکرین پر اپنے ہیرو عزیز بھٹی شہید کے روپ میں جلوہ گر ہوں گے۔ ناصر شیرازی پی ٹی وی پر کرنٹ افیئرز کے شو کرتے تھے تو اس وقت خالد ربانی نیوز کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے نثار حسین سے کہا کہ وہ ناصر کو میرے شعبے میں بھیج دیں، میں اسے نیوز کاسٹر بنانا چاہتا ہوں، جس پر نثار حسین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم اسے نیوز کاسٹر بنانا چاہتے ہو جبکہ میں اسے اداکار بنا رہا ہوں۔ نثار حسین نے ناصر شیرازی کے متعلق سلیکشن بورڈ کو اطلاع کر دی، جس میں آئی ایس پی آر، پی ٹی وی کے افسران سمیت عزیز بھٹی کی بیوہ اور ان کے بچے بھی شامل تھے۔ ناصر کو مختلف مراحل سے گزارا گیا، جس کے بعد سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ ناصر اس کردار کے لیے موزوں ترین ہے۔ ناصر کے ساتھ ساتھ عزیز بھٹی کے بیٹے ذوالفقار، جسے پیار سے زلفی کہتے تھے، انہیں بھی اس کردار کے لیے مدعو کیا گیا۔ ایک بیٹے کے لیے یہ بات دنیا و مافیہا کی ہر شے سے عزیز تر ہوگی کہ اسے اپنے مرحوم باپ کا کردار ادا کرنے کا موقع ملے، اور ایسا والد جس نے اپنے ملک و قوم کی خاطر جان دینے سے گریز تک نہ کی۔ مگر ذوالفقار بھٹی نے اس کردار
کردار کے لیے ناصر شیرازی کا ہی نام تجویز کیا۔ سلیکشن کمیٹی سے منظوری کے بعد ناصر شیرازی کو بتایا گیا کہ وہ چونکہ سویلین ہے، لہٰذا انہیں اس کردار کے لیے مطلوبہ ٹریننگ کے تمام مراحل طے کرنا پڑیں گے، جس کے لیے انہیں اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ You selected a good place. Sir. Rahman, let's visit the troops. Right, sir. I'll join you soon. Anwar? ناصر کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی فیملی کو ڈرامے کے بارے میں اس لمحے بتائیں جب اس کی ریلیزنگ ڈیٹ کنفرم ہو جائے۔ انہیں دنوں ان کے مرحوم صحافی دوست افضال شاہد ان سے ملاقات کے لیے گھر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اپنی کوئی تصویر انہیں دے دیں، جس پر ناصر نے انہیں اپنی 20 تصاویر دکھائیں۔ تاہم افضال ناصر شیرازی کی وہ تصویر حاصل کرنے میں کامیاب رہے جس میں وہ ایک سائڈ سے بالکل میجر عزیز بھٹی کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد وہ تصویر سنڈے میگزین میں شائع ہوئی جس پر لکھا تھا کہ یہ ہے ناصر شیرازی جو پی ٹی وی کے ڈرامہ نشان حیدر میں عزیز بھٹی کا کردار ادا کریں گے، جس کے بعد میری پوری فیملی کو ڈرامے کا پتہ چل گیا اور انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ اس ڈرامے کا اسکرپٹ معروف رائٹر اصغر ندیم سید نے لکھا، جبکہ ہدایت کاری کے فرائض سلیم طاہر نے سر انجام دیے۔ دونوں احباب اپنے اپنے شعبوں کے سینئر ترین پروفیشنل تھے جن کے کام کا معیار ڈرامے میں دیکھنے کو ملا۔ اس ڈرامے کے اسکرپٹ میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں ڈائیلاگز کی نسبت میجر عزیز بھٹی کی جانب سے کی جانے والی باتیں زیادہ تھی جو انہوں نے مختلف مواقع پر کہہ رکھی تھی۔ سلیکشن ہو جانے کے بعد اگلا مرحلہ ٹریننگ کا تھا، مگر 1984 کے بعد حالات 2 سال تک سازگار نہ ہونے کی وجہ سے شوٹنگ ملتوی ہوئی۔ 1986 میں دوبارہ ڈرامے کی بازگشت سنائی دی، مگر کچھ بھی حتمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 86-87 میں بھارت کے ساتھ حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ التوا کا شکار ہو گیا، جس پر ناصر شیرازی تذبذب کا شکار ہو گئے کہ آیا یہ ڈرامہ پائے تکمیل تک پہنچ پائے گا بھی یا نہیں۔ معاملات التوا کا شکار ہوتے ہوتے 1995 آ گیا اور اللہ اللہ کر کے شوٹنگ کا آغاز ہوا۔ اس وقت ناصر روزنامہ پاکستان کے ساتھ منسلک تھے۔ انہوں نے لمبی چھٹی کے لیے اپنے چیف ایڈیٹر اور مالک کو اپنی رودات سنائی، جس پر انہوں نے اول تو دھیان نہ دیا مگر بعد میں صاف صاف کہہ دیا کہ آپ سینئر پوسٹ پر براجمان ہیں، لہٰذا یا تو آپ اداکاری کریں یا پھر ملازمت کریں، جس پر ناصر کو مجبوراً نوکری سے استعفیٰ دے کر شوٹنگ مکمل کرنا پڑی۔ ناصر شیرازی نے عزیز بھٹی کے کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے بھرپور محنت کی۔ انہوں نے ان کے متعلق رسائل اور کتابیں بھی پڑھی اور جب ان کی ٹریننگ چل رہی تھی تو ان دنوں انہوں نے عزیز بھٹی کی پلاٹون پنجاب ریجمنٹ کا حصہ بننے والے افسران سے بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ان کے ساتھ ساتھ قریبی تعلق سے وابستہ 200 سے زائد افراد کا انٹرویو بھی کیا۔ سر مجھے جانے کی اجازت دیں، اگر میں یہاں رہا تو میرے ساتھیوں کی ہمت ٹوٹ جائے۔ سر اب تو فتح تک جنگ ہی میری زندگی ہے، آپ دیکھیں گے کہ BRB دشمن کا قبرستان ثابت ہوگی۔ عزیز بھٹی کے خاندان کے ساتھ اپنے مراسم کے بارے میں ناصر شیرازی نے بتایا کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات ایک طویل عرصے پر محیط ہیں۔ میرے چچا سید احسان الرحمان شیرازی اور عزیز بھٹی شہید ایک ساتھ فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور اکثر کورسز میں ایک دوسرے کے ہمراہ تھے، لہٰذا مجھے ان کی شخصیت کے بارے میں مزید جاننے میں مدد اپنے چچا سے ملی۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایسا ڈرامہ تھا جس میں سیٹ لگانے کی بجائے حقیقی مقامات دکھائے گئے تھے۔ ڈرامے کی شوٹنگ گجرات میں میجر عزیز بھٹی کے آبائی گاؤں لادیا میں کی گئی، جہاں ان کا مزار واقع ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری اکیڈمی کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے ساتھ ساتھ BRB نہر پر ان کی جائے شہادت کو بھی فلمایا گیا۔ ڈرامے میں حقیقی رنگ بھرنے کے لیے تمام تر اسلحہ 1965 والا دکھایا گیا۔ اس کے علاوہ ڈرامے میں نظر آنے والے اکثر فوجی حاضر سروس جوان اور افسران تھے۔ کسی بھی قسم کی بدمزگی اور پیچیدگی سے بچنے کے لیے بارڈر کے قریب شوٹنگ کرتے ہوئے بھارت کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا تھا کہ 50-50 ٹینکوں کی نقل و حرکت اور گولیوں کی آواز سے سرحد پار کوئی ہلچل پیدا نہ ہو۔ ناصر شیرازی نے بتایا کہ اس ڈرامے کو مکمل کرنے میں ان کو 10 سال لگے اور ان 10 سالوں میں انہیں 200 سے زائد ڈراموں کی آفرز ہوئیں، جو انہوں نے ٹھکرا دی کہ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ایک نیا چہرہ ہے، لہٰذا وہ اس ڈرامے سے پہلے کسی اور ڈرامے میں نمودار نہیں ہو سکتے۔ نشان حیدر کے علاوہ ناصر نے اپنی شخصیت کے مطابق چند ایک ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، مگر ان کے کیریئر کا سب سے بڑا ڈرامہ نشان حیدر ہی تھا جو انہیں ملک گیر شہرت اور پہچان دے گیا۔ عزیز بھٹی کے کردار کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ کردار ان کی پہچان بن گیا تھا اور لوگوں نے انہیں ان کے اصل نام کی بجائے عزیز بھٹی کے نام سے بلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہیں بھی جاتے دیکھنے والے بے اختیار پکار اٹھتے کہ وہ دیکھو میجر عزیز بھٹی آ گیا۔ پاکستانیوں نے انہیں جس قدر پیار اور محبت سے نوازا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم اپنے ہیروز سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتی ہے۔ ناصر کے لیے ڈرامے کے بہترین سینز میں سے ایک شہادت کا سین تھا کہ جب بھارتی ٹینک سے نکلنے والا شیل عزیز بھٹی کے فولادی
سینے سے ٹکرا کر انہیں خون میں تر کر دیتا ہے، اور جب انہیں ٹرالی میں لٹا کر لے جایا جاتا ہے اور پس منظر میں نغمہ اے راہ حق کے شہیدوں چلتا ہے، وہ اس منظر میں اس حد تک کھو گئے کہ ڈائریکٹر کے کٹ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی کہ انہیں ایسا لگا جیسے وہ حقیقت میں شہید ہو چکے ہیں۔ دل کی خلش چلیوں ہی سہی چلتا تو ان کی محفل میں۔ ڈرامے کی تکمیل کے بعد جب ریویو کے لیے پی ٹی وی کے دفتر میں چلایا گیا تو وہاں ناصر اور دوسرے افسران کے ساتھ ساتھ عزیز بھٹی کی اہلیہ زرینہ آپا بھی موجود تھیں، اور جب انہوں نے شہادت کا سین دیکھا تو زارو قطار رونے لگیں اور روتے ہوئے ایک ہی فقرہ بولا، جو ناصر حسین نے کر دیا اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، میجر عزیز بھٹی یہی سب کچھ تھے جو آپ نے دکھا دیا۔ ناصر شیرازی کا کہنا تھا کہ عزیز بھٹی کے چھوٹے بیٹے اقبال اپنے والد کی شہادت کے موقع پر 6 ماہ کے تھے۔ انہوں نے جب یہ ڈرامہ دیکھا تو مجھے کہنے لگے کہ اس ڈرامے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے والد کس قدر فرض شناس فوجی اور کس قدر شاندار والد تھے۔ ناصر شیرازی، یہ آپ کا ہی کمال ہے کہ آپ نے اس ڈرامے سے مجھے میرے باپ سے روشناس کروایا۔ بہت بار کوئی اداکار متعدد کردار کر کے بھی گمنامی کے سیاہ اندھیرے سے باہر نہیں نکل پاتا، اور کبھی محض ایک کردار کرنے والا شخص اس کردار سے امر ہو جاتا ہے اور وہی کردار اس کی شہرت اور پہچان کا باعث بنتا ہے۔ ناصر شیرازی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہیں قدرت کی جانب سے ایک ایسا کردار ادا کرنے کا موقع دستیاب ہوا جسے انہوں نے اس قدر عمدگی کے ساتھ ادا کیا کہ لوگ ان کا اصل نام بھول کر عزیز بھٹی کے نام سے پہچاننے لگے۔ ناصر شیرازی بطور صحافی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور مختلف ٹاک شوز میں بطور تجزیہ کار شامل ہوتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں مختلف اخباروں میں کالم نگاری بھی کی۔ ناصر شیرازی پر میجر عزیز بھٹی کی اتنی گہری چھاپ پڑ گئی کہ ان کی اصل شخصیت کہیں گم ہو کے رہ گئی۔ اچھا ابھی رکھو اس کو، میری وردی ٹھیک ہے، وردی اور کفن اپنا اپنا ہی اچھا لگتا ہے۔